بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ جیسا کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں آج کا موضوع ہے کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود کے تنازع کا فیصلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی کہ قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ وجہ یہ تھی کہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی 4 دیواری کی شکل میں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی، اس پر چھت نہ تھی۔ اس کیفیت کا اندازہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کا اندر رکھا ہوا خزانہ چرا لیا۔ اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا، عمارت کافی خستگی کا شکار ہو چکی تھی اور دیواریں بھی پھٹ گئی تھیں۔ ادھر اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحے ڈھہ سکتا تھا، اس لیے قریش مجبور ہو گئے اس کا مرتبہ مقام برقرار رکھنے کے لیے اسے سر نو تعمیر کریں۔ اس مرحلے پر قریش نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال کی جائے گی، اس میں کسی رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو ڈھانا ضروری تھا، لیکن کسی کو ڈھانے کی جرت نہیں تھی۔ بالآخر ولید بن مغیرہ مخزومی نے ابتدا کی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگوں نے بھی ڈھانا شروع کیا، اور جب قواعد ابراہیم تک علیہ السلام تک ڈھا چکے تو تعمیر کا آغاز کیا۔ تعمیر کے لیے الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر تھا، ہر قبیلے کے لیے علیحدہ علیحدہ پتھر کے ڈھیر لگا رکھے تھے۔ تعمیر شروع ہوئی۔ وقوم نامی ایک رومی معمار نگران تھا۔ جب حجر اسود تک بلندی ہو چکی تو یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف امتیاز کسے حاصل ہو۔ یہ جھگڑا 4-5 روز تک جاری رہا اور رفتہ رفتہ اس کی نوبت تک آ گیا کہ سرزمین حرم میں سخت خون و خرابہ ہو جائے گا۔ لیکن ابو امیہ مخزومی نے یہ کہہ کر فاصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہو اس سے اپنے جھگڑے کا حکم مان لیں گے۔ لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی۔ اللہ کی مشیت اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا تو چیخ مار کر کہا، ھذا الامین رضینہ ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امین ہے، ہم ان سے راضی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر جب آپ ان کے قریب پہنچے اور انہوں نے آپ کو معاملے کی تفصیل بتائی تو آپ نے ایک چادر طلب کی، بیچ میں حجر اسود رکھا اور متنازع قبائل کے سرداروں سے کہا کہ آپ سب حضرات چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو آپ نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اس کی مقررہ جگہ پر رکھ دیا۔ یہ بڑا مقبول فیصلہ تھا، اس پر ساری قوم راضی ہو گئی۔ ادھر قریش کے پاس مال حلال کی کمی پڑ گئی، اس لیے انہوں نے شمال کی طرف سے کعبہ کی لمبائی تقریباً 6 ہاتھ کم کر دی۔ یہی ٹکڑا حجر اور حتیم کہلاتا ہے۔ اس دفعہ قریش نے کعبہ کا دروازہ زمین سے خاصا بلند کر دیا تاکہ اس میں وہی شخص داخل ہو سکے جسے وہ اجازت دیں گے۔ جب دیواریں 15 ہاتھ بلند ہو گئیں تو اندر 6 ستون کھڑے کر کے اوپر سے چھت ڈال دی گئی اور کعبہ اپنی تکمیل کے بعد قریب قریب چکور شکل کا ہو گیا۔ اب خانہ کعبہ کی بلندی 15 میٹر ہے۔ حجر اسود والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی جنوبی اور شمالی دیواریں 10-10 میٹر ہے۔ حجر اسود مطاف کی زمین سے 1.5 میٹر کی بلندی پر ہے۔ دروازے والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی مغرب اور مشرق کی دیواریں 12-12 میٹر ہے۔ دروازہ زمین سے 2 میٹر بلند ہے۔ دیوار کے گرد نیچے ہر 4 جانب سے ایک بڑھی ہوئی کرسی نما ضلع کا گھیرا ہے جس کی اوسط اونچائی 25 سینٹی میٹر اور چوڑائی 30 سینٹی میٹر ہے۔ اسے شاذ روان کہتے ہیں، یہ بھی دراصل بیت اللہ کا جزو ہے، لیکن قریش نے اسے بھی چھوڑ دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ان تمام خوبیوں اور کمالات کا جامع تھا جو متفرق طور پر لوگوں کے مختلف طبقات میں پائے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصابت فکر، دوربینی اور حق پرستی کا بلند مینار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن فراست، پختگی فکر اور وسیلہ و مقصد کی درستگی سے حظ وافر عطا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طویل خاموشی سے مسلسل غور و غوض، دامی تفکیر اور حق کی تردید میں بدل لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شاداب عقل اور روشن فطرت سے زندگی کے صحیفے، لوگوں کے معاملات اور جماعتوں کے احوال کا مطالعہ کیا۔
اور جن خرافات میں یہ سب لت پت تھے ان سے سخت بیزاری محسوس کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے دامن کش رہتے ہوئے پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کے درمیان زندگی کا سفر طے کیا، یعنی کہ لوگوں کا جو کام اچھا ہوتا اس میں شرکت فرماتے، ورنہ اپنی مقررہ تنہائی کی طرف پلٹ جاتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو کبھی منہ نہ لگایا، آستانوں کا ذبح نہ کھایا، اور بتوں کے لیے منائے جانے والے تہوار اور میل و ٹھیلوں میں کبھی شرکت نہ کی۔ آپ کو شروع ہی سے ان باطل معبودوں سے اتنی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظر میں کوئی چیز مبغوض نہ تھی، حتیٰ کہ لات و عزیٰ کی قسم سننا بھی آپ کو گوارا نہ تھا۔ اس میں شبہ نہیں تقدیر نے آپ پر حفاظت کا سایہ ڈال رکھا تھا۔ چنانچہ جب بعض دنیاوی تمتعات کے حصول کے لیے نفس کے جذبات متحرک ہوئے یا بعض ناپسندیدہ رسم و رواج کی پیروی پر طبیعت آمادہ ہوئی تو عنایت ربانی دخیل ہو کر رکاوٹ بن گئی۔ ابن اسیر کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جہلیت جو کام کرتے تھے مجھے 2 دفعہ کے علاوہ کبھی ان کا خیال نہیں گزرا، لیکن دونوں میں سے بھی ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے میرے اس کام کے لیے درمیان میں رکاوٹ ڈال دی۔ اس کے بعد پھر کبھی مجھے اس کا خیال نہ گزرا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اپنی پیغمبری سے مشرف فرما دیا۔ ہوا یہ کہ جو لڑکا بلائی مکہ میں میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا، اس لیے ایک رات میں نے کہا کیوں نہ تم میری بکریاں دیکھو اور میں مکہ جا کر دوسرے جوانوں کی طرح وہاں کی شبانہ قصہ گوئی کی محفل میں شرکت کر لوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے۔ اس کے بعد میں نکلا اور ابھی مکہ کے پہلے ہی گھر پہنچا تھا کہ باجے کی آواز سنائی دی۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں کی فلاں سے شادی ہے۔ میں سننے بیٹھ گیا اور اللہ نے میرے کان بند کر دیے اور میں سو گیا۔ پھر سورج کی تیزی ہی سے میری آنکھ کھلی اور میں اپنے ساتھی کے ساتھ واپس چلا گیا۔ اس کے پوچھنے پر میں نے تفصیل بتائی۔ اس کے بعد ایک رات پھر میں نے یہی بات کہی اور مکہ پہنچا تو پھر اسی رات کی طرح واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد پھر کبھی غلط ارادہ نہ ہوا۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کعبہ کی تعمیر کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر ڈھو رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنا تہ بند کھولیے اور اس کے اوپر پتھر رکھ لیجئے تاکہ آپ کے کندھے پر زخم نہ لگے، لیکن آپ زمین پر جا گرے۔ نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں، افاقہ ہوتے ہی آواز لگائی میرا تہ بند، میرا تہ بند، اور آپ کا تہ بند آپ کو باندھ دیا گیا۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں شرین کردار، فاضلانہ اخلاق اور کریمانہ عادات کے لحاظ سے ممتاز تھے۔ چنانچہ آپ سب سے زیادہ بامروت، سب سے خوش اخلاق، سب سے معزز ہمسایہ، سب سے بڑھ کر دور اندیش، سب سے زیادہ راست گو، سب سے نرم پہلو، سب سے زیادہ پاک نفیس، خیر میں سب سے زیادہ کریم، سب سے نیک عمل، سب سے بڑھ کر پابند عہد اور سب سے بڑے امانت دار تھے، حتیٰ کہ آپ کی قوم نے آپ کا نام ہی امین رکھ دیا تھا، کیونکہ آپ احوال صالح خصال حمیدہ کے پیک کرتے۔ اور جیسا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شہادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درماندوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، تہی دستوں کا بندوبست فرماتے تھے، مہمان کی میزبانی کرتے تھے، مصائب حق میں اعانت فرماتے تھے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے پیریڈ میں نبوت اور رسالت کی چھاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا جائے گا۔